اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پہنچا تھا 1455 نمبر حدیث پاک تک۔ آج انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ باب اخذ العناقی فی الصدقاتی، بکری کے بچے کو زکوٰۃ میں دینے کا باب۔ حدیث ہے 1456۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی امیر المومنین بننے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کہ اگر انہوں نے، یعنی جن قبائل کو آپ نے زکوٰۃ کے مکتوبات لکھے اور پیغام دیا، فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھے ایک بکری کا بچہ دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو میں اس کے انکار کرنے پر ان سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ تو گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حاکم تھے، اور حاکم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے قوانین شرعیہ کو نافذ کرے، کیونکہ حدیث میں تلقین یہی ہے۔ مسلم شریف کی روایت آپ نے بارہا سماعت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی ہوتا دیکھے یا برائی کو دیکھے، اگر طاقت رکھتا ہو تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، اور زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم اسے دل میں برا جانے، اور فرمائے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب اس کی شرح علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حاکم کا کام ہے کہ وہ طاقت سے برائی کو روکے گا۔ اس طرح شوہر بیوی پہ حاکم ہے، وہ بیوی کو ذرا سختی سے روک سکتا ہے برائی کرے تو۔ اسی طرح ماں باپ اولاد کے اوپر سختی کر سکتے ہیں، استاد شاگرد کے ساتھ سختی کر سکتا ہے، اور حاکم اپنی رعایا پہ، جو ہمارے مطلب قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ سختی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، جیسے ٹیکس وغیرہ کے وصول کے سلسلے میں ہے یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، ورنہ پھر وہ ظلم بن جائے گا اگر خدا نخواستہ نامناسب طریقے سے کریں گے۔ لیکن یہ حاکم کا کام ہوتا ہے، اور خصوصاً احکام شرع کا نفاذ یہ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں۔ تو اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ایک منصب دے کر آپ پر ذمہ داری ڈالی تھی، اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی لڑائی کا ارادہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کلمہ گو لوگوں کو کوئی اپنے تابع کرنے کے لیے تلواریں چل رہی ہیں، نو، احکام شرع کا نفاذ، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض کرنے کے بکری کا بچہ بھی دیتا تھا بطور زکوٰۃ، اور اب وہ انکار کرے، تو پھر میں چونکہ حاکم ہوں، اور حاکم کا کام ہوتا ہے کہ وہ سختی کے ساتھ لوگوں کو دین پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، جس پہ واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے پھر آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ تو اب بھی کاش یہ مطلب حکماء جو ہمارے مطلب ملک کے حکمران ہیں وہ اس پر توجہ کریں۔ لیکن میں ایک ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں، جو یقیناً جو عوام الناس ہمیں سن رہی ہے، وہ اپر لیول پہ تو کوئی کیا ہماری بات سن بھی لے گا تو کیا عمل کرے گا، ان کی اپنی حکمت مصلحتیں اس کو چھوڑ دیں۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات اپنے سے جو اونچے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، دنیوی منصب کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو گالیاں تک بک رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ان کی خطا کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام تر غلطیوں کے اور فسادات کے ذمہ دار وہی لوگ ٹھہرائے جاتے ہیں، لیکن ہم اس وقت اپنی خود احتسابی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنا منصب حاصل کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہ قابل گرفت ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن اپنا احتساب ہم کب کریں گے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری طرف بھی تو شریعت متوجہ ہے نا۔ یہ حدیث جو میں نے سنائی، اس کی پھر مثال بھی میں نے دی کہ کس کے بارے میں سرکار نے فرمایا۔ تو جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے بدل دے، تو ہم ہاتھ سے بدل سکتے ہیں، تو کیا ہم بدلتے ہیں؟ آج بہت سے مطلب یہ جو مشائخ ہیں وہ اپنے متبعین کو ان کو گناہ سے روکنا چاہیے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو یہ فریضہ سر انجام نہیں دے رہے، بہت سے دیتے بھی ہیں لیکن جو نہیں دے رہے، میں اس کے بارے میں سمجھا رہا ہوں
اس طرح بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں وہ جمعے کے بیانات کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لیکن جن ایشوز پہ کلام کرنا چاہیے کہ لوگ گناہ سے دور ہوں، خطاؤں سے دور ہوں، بعض اوقات وہ موضوع وہ ٹاپکس لیے ہی نہیں جاتے اور دوسری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں تو تھوڑا سختی بھی کر سکتے تھے کہ چلو طاقت سے تو نہیں لیکن زبان سے تو کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں پر سختیاں نہیں کرتے ہیں، بچے گناہ کر رہے ہوتے ہیں نگاہوں کے سامنے، ان کو روکا نہیں جاتا، حتیٰ کہ وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے اور پھر بڑے ہونے کے بعد وہ گناہگار بنتے ہیں، اور پھر جب وہ شادیاں کرتے ہیں وہ اپنی نسلوں کی اسی تربیت کو حاصل کر کے تربیت نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ پھر وائرس جو ہے وہ کئی نسلوں کے اندر منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ماں باپ احتساب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ شوہر بیوی کے اوپر کیوں نہیں سختی کرتا کہ بیوی اگر اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہی ہو، اعلانیہ طور پہ غلط کام کر رہی ہے، وہ نافرمانی کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، نمازیں نہیں پڑھتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی ہے، چلو تلاوت فرض نہیں ہے لیکن برکت کے لیے چلو اس میں تو پولائٹلی کہنا چاہیے، لیکن بالفرض پردہ نہیں کرتی ہے اور گناہوں کے مناظر دیکھ رہی ہے، خراب مناظر، شوہر کو پتہ ہے وہ روکتا نہیں ہے، کیوں نہیں روکتے ہیں آپ؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ روکیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب ہم اوپر تو ہم دیکھ کے تنقیدات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھتے کہ ہم بھی تو بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے منصب کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو قابل گریفت، تو ہم نے جو منصب اللہ کی بارگاہ سے حاصل کیا ہے کیا ہم اس منصب کے موافق عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو بتائیے ہم خود قابل گرفت کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو قابل گرفت ہے، ہم نہیں ہیں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں جی بڑی فلاں نے یہ چوری کر لی، فلاں نے یہ ٹیکس بچایا، وہ اگر ہم خود دیکھیں ہم کتنا کر رہے ہوتے ہیں، کنڈے ڈالے ہوئے ہیں، میٹروں میں گڑبڑ کروائی ہوئی ہے، ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ اس کا حساب و کتاب آخرت میں ہمیں نہیں دینا ہوگا۔ تو یہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بنے تو جو حاکم پہ ذمہ داری تھی آپ نے اس کو محسوس کر کے رکھا، گھر والوں پر بھی معاملہ چل رہا ہے، گھر والوں کی اصلاح، ان کی گرفت، ان کے بارے میں تمام چیز، اسی طرح جب حاکم بن گئے ہیں تو اب کسی کی رعایت نہیں۔ ورنہ آج کل تو جو ہمارے ہاں سیاست چل رہی ہے، جو حکومت میں آتا ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ سب کو اپنا بنا لے تاکہ اگلے الیکشن جیتنے میں آسانی ہو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی کا راستہ اختیار کیا نافرمانوں کے لیے، اور اس میں یقین تھا آپ کو کہ بہت سے ناراض ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ وہ مطلب جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں چاہے جائز پہنچا رہے ہوں، شریعت کے حکم کے موافق ہو، وہ اکثر آپ کا مخالف ہو جاتا ہے، لیکن وہاں یہ پرواہ نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنا احتساب کریں۔ ہم میں سے بھی بہت سارے حاکم ہیں اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے حدیث سماعت فرمائی ہوگی، میں نے بارہا بیان کی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر میرے سرکار نے فرمایا جو حاکم ہیں وہ حاکم ہیں اور وہ اپنی رعایا پر حاکم ہے، ان سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس مرد سے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کی گھر کی حاکم ہے، اس سے اس کے نیچے والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ، اور نوکر کے بارے میں فرمایا خادم کہ وہ اس گھر میں حاکم ہے، اس سے گھر کے بارے میں سوال ہوگا کہ بھئی تم نے دیانت داری سے کیا کہ نہیں، جہاں اس کی حکومت، جتنے کچن میں حکومت ہے تو پوچھا جائے گا کتنی بوٹیاں کھائی تھی بیٹا یہ بتاؤ، اور کتنا مرچیں اور نمک چھپا کے جیب میں رکھ کے گھر کے لیے لے کر گئے تھے، اس کا حساب دو۔ تو یہ حساب کتاب ہوگا، دیانت داری کا حساب۔ تو ہر شخص کا احتساب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن احتساب ہو سکتا ہے تو ہمیں دوسروں کا احتساب کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ذرا اپنا بھی تو احتساب کر لیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، 1457 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں قول بس امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور پس منظر یہی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ میں قتال کروں گا جو زکوٰۃ نہیں دے گا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث ذکر کی کہ آپ کو کیا وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے ہم سے اپنی جان مال کو محفوظ کر لیا۔ تو گویا کہ آپ سمجھا رہے ہیں کہ تو کلمہ گو ہیں، آپ کلمہ گو لوگوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے کہ میں جہاد کروں گا جو زکوٰۃ نہیں دے گا، اور گویا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ آپ دونوں چیزوں کو سمجھیں۔
یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان قبول کر لیتے ہو تو اپنے مال کو اپنی جان کو ہم سے محفوظ کر لو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم غیر مسلم رہتے اور ہم تم پہ حملہ کرتے، نہ ہم تمہارے مال کو چھوڑتے، اور اگر تم مقابلے پہ آتے تمہاری جان بھی نہ چھوڑتے، لیکن جب تم مسلمان بن جاؤ گے تو ہم سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لو گے، کیونکہ مسلمان کی جان کو ہلاک کرنا ناحق یہ منع ہے، اور اس طرح اس کے مال کو ناحق لینا حرام۔ تو لیکن اب صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ اب ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ دوسری چیز ہے، کہ اگر ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو جو کافر ہونے کی وجہ سے اس کے مال اور جان کو نقصان کا اندیشہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول یہ فرمائیں کہ اتنا اتنا آپ کو دین کے لیے دینا ہے اور آپ نہیں دے رہے، تو مسلمان ہونے کے باوجود وہی روش اختیار کر رہے ہیں جو ایک غیر مسلم اختیار کر رہا ہے، گویا کہ وہ بھی اللہ کے حکام پہ نہیں چل رہا، آپ بھی نہیں چل رہے، تو پھر جو اس کے لیے ہوگا وہ ان کے لیے بھی ہوگا۔ تو اس پر پھر حضرت عمر فاروق نے کیا کہا یہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ 1457 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بس یہ چیز وہ تھی جس کو میں نے سمجھ لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ قتال کے لیے کھول دیا ہے، پس میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق جو اتنے صاحب علم ہیں زبردست قسم کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کسی کی قمیض، بہت سی قمیضیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض گردن سینے تک تھی، کسی کے نیچے، اور کسی کی ایسی تھی کہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی، اور جب میں نے دیکھا تو وہ عمر فاروق تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قمیض کی تعویل کیا ہے، کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین، یعنی عمر کو بہت زیادہ دین حاصل ہوا۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ خواب میں مجھے دودھ دیا گیا، میں نے پیا اور جو باقی بچا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ اس کی تعویل معلوم کی تو آپ نے فرمایا، اور دودھ کے بارے میں فرمایا سرکار نے کہ جب میں نے دودھ پیا تو وہ میرے پورے جسم میں سرایت کر گیا، یعنی اس کی تاثیر، حتیٰ کہ اس کی تاثیر کو میں نے انگلیوں تک محسوس کیا، اور پھر وہ جو دودھ بچا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا، وہ پی گئے۔ تو پوچھا رسول اللہ اس کی تعویل کیا ہے؟ فرمایا علم۔ معلوم غور کریں کہ جس شخص کے بارے میں میرے نبی فرما رہے ہیں کہ دین کی کثرت اللہ نے ان کو دی اور نبی کا علم بہت سارا ان کو ملا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اس چیز تک پہنچ گئے جہاں میں نہ پہنچا۔ اس سے ثابت ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور آپ کی معاملہ فہمی اور آپ کا دین کے لیے فیصلہ کرنا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں زیادہ تھا، اور جب کہیں زیادہ تھا تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ آپ واقعی خلیفہ اول ہونے کے مستحق بھی تھے، سمجھدار تھے، زیرک تھے، سب کچھ اللہ نے دین بھی عطا فرمایا، تقوی، پرہیزگاری، سب کچھ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ علماء کے مابین اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ چاہے یہ مسلمان ہوں لیکن چونکہ یہ ایک فرض کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کے خلاف قتال ہونا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ذاتی رائے یہ تھی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اختلاف، دیکھیں صحابہ کرام کے مابین بھی رہا، لیکن پھر جب انہوں نے غور کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا موقف تھوڑا کمزور نظر آیا تو آپ نے رجوع کر لیا، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں، اور آپ نے گویا کہ سرنڈر کر دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، اور مان لیا کہ آپ کی رائے مجھ سے زیادہ اچھی ہے۔ یہی علماء کی شان ہوتی ہے کہ اختلاف رائے فقہی مسائل میں، خصوصاً اجتہادی مسائل میں، یہ ہمارے مذہب کا حسن ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں منجمد نہیں کر دیتا، بعض چیزوں میں تو روک دیتا ہے، بھئی یہ فیصلے ہو چکے ہیں، عبادات کے معاملے میں جیسے یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اب بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جدید مسائل ہوتے ہیں، ان میں ہمارا مذہب کہتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں، اس میں پھر اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ اس سے عوام ذرا پریشان ہوتی ہے، جی ہم ایک عالم کے پاس گئے تھے، یہ تجارت کا مسئلہ، بزنس کا مسئلہ لے کے انہوں نے یہ کہا، دوسرا یہ کہہ رہا ہے، ہم کہاں جائیں؟ بھائی تو ذرا تھوڑا سا سوچ لیجئے نا، مطلب دین کو بھی سمجھ لیجئے کہ کہاں جائیں۔ جب ایسی صورتحال آتی ہے تو پھر جس طرف اکثریت ہوتی ہے وہ اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، یا ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، ایک چھوٹے ہیں، ان کو کر لیں، یا پھر مطلب دونوں اگر برابر لیول کے ہیں اور الگ الگ رائے رکھتے ہیں تو پھر اختیار ہوتا ہے عوام کا، چاہے اس کو لے لیں چاہے اس کو لے لیں، کسی ایک کو وہ فالو کرنا شروع کر دیں اور ان کے پھر حکم کو جدید مسائل میں لے لیا کریں۔
تو یہاں خلاصہ کلام یہ سمجھانے مقصود ہے کہ جب علماء کے مابین فقہی اختلاف ہو جائے، اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو، تو خدا را اس کو منفی نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ لڑتے رہتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں دونوں بزرگ، یہ لڑ نہیں رہے، یہ بحث ہے، مباحثہ ہے، یہ حق تک پہنچنے کے لیے مکالمے ہیں، یہ بالکل شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم علماء کا کردار ہے کہ اگر بالفرض کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سامنے والی کی رائے قوی ہے اور اس کے دلائل میرے دلائل سے مضبوط ہیں، تو پھر یہ مجھ پہ فرض ہے اور میرا فرض منصبی ہے کہ میں اس کے سامنے سر جھکاؤں اور میں کہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری مجھ سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے میں رجوع کرتا ہوں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما۔ کئی مسائل ایسے ہیں، ہم تو چونکہ فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کچھ اور تھی، آپ کے دونوں شاگردوں کی رائے اس کے مخالف رہی، اور پھر امام اعظم نے کچھ عرصے بعد کہا کہ تمہاری رائے ٹھیک ہے، تمہارے دلائل زیادہ قوی ہیں، اپنے قول سے رجوع کر لیا، امام اعظم سے ثابت ہے۔ اچھا، امام اعظم نے اگر رجوع کر لیا تو کیا امام اعظم کے مرتبے سے بہت نیچے آ گئے؟ نہیں، وہ اس سے پہلے بھی امام اعظم تھے، اس کے بعد بھی امام اعظم ہیں، لیکن ہم سلام کرتے ہیں امام اعظم کی عظمت کو کہ اتنے بڑے منصب پہ فائز ہونے کے باوجود ان کی انانیت اور نفسانیت حق قبول کرنے کے راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی، اور اپنے شاگردوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہاں میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں، تمہاری قول زیادہ قوی ہے، وہاں پہ تشریف لے آئے، اگرچہ کم ہوتا ہے یہ لیکن امام اعظم کا رجوع ثابت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ جو علماء کے مابین اختلافات، علمی اختلاف کی میں بات کر رہا ہوں، ذاتیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، علمی اختلاف ہوں تو آپ بدظن نہ ہوں۔ کسی ایک عالم کی عقیدت محبت میں دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ آپ کا منصب نہیں ہے، آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ علماء سے سوال ہوا کہ اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو اولاد کس کا ساتھ دے، تو جواب یہ ہوا کہ کسی کا ساتھ نہ دے، وہ میاں بیوی ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ ماں کی محبت میں باپ سے دشمنی کرے یا باپ کی محبت میں ماں کو برا بھلا کہے، جو ایسا کرے گا اپنی آخرت کو برباد کرے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ علماء اگر اختلاف رکھ رہے ہیں، غلطی پر ہیں، یہ خود جواب دہ ہوں گے آخرت میں، ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ جب درمیان میں بولیں گے اور غلط بولیں گے کسی ایک کی محبت عقیدت میں دوسرے کے خلاف، تو بروز قیامت پہ جواب کے لیے تیار رہیے گا، اور وہاں آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں، تباہی تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد